لام پر تشدید ہے، جیم پر بھی تشدید ہے، یا بھی مشدد ہے اور اگلا یا بھی مشدد ہے۔ 4 حروف ایک ساتھ تشدید والے آ گئے، کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ یہ انتہائی مشکل لفظ ہے۔ یہاں دیکھیے گا، میم مشدد ہے، آپ جانتے ہیں نون میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتے ہیں۔ پھر نون ساکن ہے تو یہاں اخفا ہوگا، تو غنہ اور اخفا ایک ساتھ آ گئے، ان کی ادائیگی بھی ذرا مشکل ہے، اس کو بھی آج کے سبق میں ہم نے حل کر لینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں با کو دیکھیے گا، با پر 2 پیش کی تنوین ہے اور اس کے ساتھ آگے تو بھی لگا ہوا ہے، یعنی آپ یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم وقف کریں گے تو با پر کس طرح سے ٹھہریں گے اور با کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی، انشاءاللہ ان تمام باتوں کو آج کے سبق میں ہم نے سیکھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات کو سلسلہ وار حل کرنے اور آسان اور عام فہم تجوید کے ساتھ سکھانے کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو آسان تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس سلسلہ وار ویڈیوز کو مس کرنا چھوڑ دیں اور تمام اسباق کو پابندی سے دیکھنا شروع کر دیں۔ تو چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں بلا کسی توقف کے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں ہے۔ ہم ابتدا سے آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر اپنے پوائنٹ کی طرف بھی آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کظلمات فی بحر، اس لفظ کو آپ نے پڑھنا ہے حمزہ واو زبر او، واو ساکن اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو یہ واو لین ہوتا ہے، اسے آپ نے جلدی سے اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ او، اس کو کھینچیں گے نہیں۔ کاف پر زبر ہے اور زو پر پیش ہے، لام پر پیش ہے، میم پر کھڑا زبر ہے اور تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے۔ او کظلمات، اور آپ نے یہاں پر تا پر غنہ نہیں کرنا بلکہ اخفا کرنا ہے۔ غنہ اور اخفا کی کیا ڈیفینیشن ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، تو یہ اس کے لیے ہم نے تفصیلی سبق بنا کر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو لازماً وہ اسباق دیکھنے چاہیے اگر آپ قرآن مجید بالکل تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو۔ او کظلمات فی، فا یا زیر فی، تو یہ یا مدہ ہے، آپ نے اس کو ایک الف تک کھینچ لینا ہے۔ فی بحر، اب آگے دیکھیں، فی بحر، یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا پوائنٹ۔ تو یہ جو مشکل ترین مقام ہے اسے ہم نے آج کے سبق میں حل کرنا تھا۔ تو دیکھیں یہاں پر لام مشدد ہے، تو جب بھی کوئی حرف اس پر تشدید ہو تو وہ حرف 2 الفاظوں کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی اس لام کے اندر ایک لام اور پوشیدہ ہے اور وہ لام ساکن ہے۔ جب ہم مشدد حرف کو پڑھتے ہیں تو اسے 2 الفاظوں کے قائم مقام کر کے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ اس کو سختی کے ساتھ اور پھر اس کو خود پڑھتے ہیں۔ دیکھیں فی بحر رل، یہ ہم نے لام کو سختی سے پڑھا اور یہاں پر لام ساکن ادا ہو گیا۔ اب جو لام متحرک ہے، لام مشدد ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اگلے حرف سے ملا کر۔ کس طرح سے؟ فی بحر اللج، لج، دیکھیں جیم کو بھی ہم نے پڑھا، جیم ساکن ادا ہو گیا سختی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جیم متحرک بھی ادا ہوگا۔ لجی، یا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور آگے یا پھر مشدد ہے، تو یا 2 زیر ین، یا غین زبر یغ، فی بحر اللجی یغ، فی بحر اللجی یغ، اس طریقے سے آپ نے اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ کو ابتدا سے دیکھیے گا۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ۔ اب چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف۔ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ یہاں پر غنہ اور اخفا ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ میم مشدد، نون مشدد ہمیشہ قرآن مجید میں غنہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو نہیں سیکھا تو آپ کو یہ ہمارا سبق لازماً دیکھنا چاہیے اور اس کی تفصیل کے لیے ہم نے ایک مستقل سبق بنا کر اپلوڈ کر رکھا ہے، آپ اس کو لازماً دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کی پوری وضاحت سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد ہے آگے نون ساکن، تو یہاں ہم نے اخفا ادا کرنا ہے۔ غنہ اور اخفا کے اندر فرق کے حوالے سے بھی ہمارے اسباق موجود ہیں، انہیں بھی آپ لازماً واچ کر لیں۔ یہاں پر آپ نے غنے کی آواز نکالنی ہے، کس طریقے سے؟
موجم موجم اخفا نہیں کریں گے، اور آگے نون پر آپ نے اخفا ادا کرنا ہے. میں پیچھے سے اس کو دیکھیے گا، موجم من فوقہ موجم من فوقہ، اس طریقے سے آپ نے اس مقام کو ادا کرنا ہے. اب آخری بات آپ کو وقف کے حوالے سے سمجھا دیتے ہیں کہ اگر ہم با پر وقف کریں گے تو اس با کی جو دو پیش کی تنوین ہے اسے ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے، اور با کو ہم نے قلقلے کے ساتھ ادا کرنا ہے. کس طریقے سے؟ من فوقہ سحاب، سحاب، اس طریقے سے اس با کو پڑھا جائے گا. امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک، ایک شیئر اور ایک کامنٹ لازمی کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.